ہمارے ساتھ جی محمد علی صاحب موجود ہیں، لائف کوچ ہیں، ٹرینر ہیں اور مختلف اس طرح کے کیسز کے حوالے سے کام کرتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم علی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ بہت شکریہ جی سر، آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے۔ آپ کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ کتنے کیسز، کس لیول کے کیسز، کس ایج کے کیسز، یہ تھوڑی سی اگر آپ ہمارے سامنے کھول کر بیان کریں کہ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں کس طرح کے کیسز آتے ہیں۔ اویس، میں اس سے پہلے اگر جو آپ کی بات چل رہی تھی، اگر آپ مجھے اجازت دیجیے تو میں اس میں ایک چھوٹی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا۔ عبدالحسیب صاحب نے بھی کہا، آپ کے کالر نے بھی کہا، ہم لوگ سب بات کر رہے ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ فائٹنگ دا فائر کی، کہ آگ لگ گئی ہے اب بچنا کیسے ہے، رائٹ؟ جو میرے نزدیک ہے کہ میں نے آئی ہیو ڈیلٹ ود کیسز، فیمیل کیسز ایز ینگ ایز 7 years، میل کیسز ایز ینگ ایز 9 years، جو کہ وکٹمز ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، کسی بھی طرح سے وکٹم ہوئے، کیسے ہوئے، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری۔ کرنے والا کون تھا وہ نہ اسکول، اچھا مزے کی چیز یہ صرف اسکول میں یا بسوں میں نہیں ہے، یہ گھروں میں بھی موجود ہے، جی جی، ریلیٹیوز کے اندر بھی۔ بالکل۔ نا میں جب بات کر رہا ہوں کہ ہمیں بیس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے ہمیں اویئرنیس ریز کرنے کی۔ آپ ایجوکیشن سسٹم میں اگر اس کو ہم انکلکیٹ بھی کر لیتے ہیں، ہم نے کتابوں میں لکھ دیتے ہیں، اس سے ایجوکیشن نہیں آئے گی۔ میں نے مثلا فار ایگزامپل، میں NED یونیورسٹی نے مجھے بلایا ایک سیشن کے لیے۔ جب وہ سیشن میں نے کیا تو وہاں پر ایک 13 سال کا بچہ اٹھ کے آ گیا کہ سر میرے ساتھ بڑا کچھ ہوا ہوا ہے، میں کس کو بتاؤں۔ جب آپ اچھا، پھر اس میں ایک اور رول جو بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر، وہ ہے پیرنٹس کا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے خاص طور پہ ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو مائی فیمیلس سسٹرز اینڈ بچیوں سے، بہنوں سے، کہ بچی اگر جا کے اپنی ماں کو بتاتی ہے، تیری عزت، ہماری عزت خراب ہو جائے گی، گھر کی عزت، ابے جو تو وکٹم ہے اس کی عزت کیسے خراب ہو جائے گی یار۔ سو یہ ایک اور اویئرنیس لیول ہے جو ہمیں ریز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ گھروں کی بات ہے، اسکولوں میں بھی میں بھی کہہ رہا ہوں، اسکولوں میں بھی کہ اگر بچی نے اپنے ٹیچر کو جا کے بتایا ہے یا بچے نے بتایا ہے، جس طرح انہوں نے عبدالحسیب صاحب نے کہا، وہ بچہ ٹیبوٹائز ہو جاتا ہے، وہ بچہ جو ہے وہ اس کی میمز بننے لگ جاتی ہیں ان آج کے سائنس ورڈ میں اگر میں بات کروں، رائٹ؟ تو یہ بھی ایک اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جس کے ساتھ ہوا ہے اس کے ساتھ تو ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے نا۔ جیسا میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ اگر میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں تو مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، جب میں گرنے لگا ہوں تو مجھے سہارا چاہیے۔ صحیح، چلیے آپ کچھ کہنے لگے تھے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم چونکہ آج ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں، تو وہاں پر بھی ظاہر ہے جو میکینزمز ہیں وہ ان پلیس اگر نہیں ہوں گے تو بچے ولنریبل ہوں گے۔ بالکل، ان ولنریبل بچوں کو بچانے کے لیے جو سسٹمز ہم نے امپلیمنٹ کرنے ہیں وہ ہمارا آج کا مدعا ہے۔ تو وہاں پر کیسز کس طرح کے آتے ہیں، ان کو سمجھنے کے بعد ہی ہم فیصلہ کر سکیں گے کیا چیز میکینزم۔ دیکھیں اس میں تو زیادہ تر کیسز ڈیفینیٹلی جو آ رہے ہیں وہ ٹیچرز کے اور پیئرز کے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو انہوں نے تو بات کی نا کہ جی 11ویں کا بچہ اور دوسری کا بچہ یا بچی برابر ایج کے بھی آ رہے ہیں۔ جو میں 9 سال کا آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اس کی اپنی کلاس کا بلی تھا جس نے اس کو کیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ناؤ ہی کوڈ ناٹ ہیو دی کریج ٹو گو اینڈ ٹاک ٹو دا پرنسپل، ہی ٹاک ٹو ہز مدر، his mother brought him to me and she said کہ جی یہ ہم نے اسکول میں نہیں بتا سکتے، ہماری عزت خراب ہو جائے گی۔ دیٹس واٹ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ایک پورا لوپ ہے۔ تو اسکول نے کانفیڈنس میں لینا ہے نا پیرنٹس کو۔ اسکول میں گوسپنگ شروع ہو جاتی ہے، ٹیچرز میں اپنی اتنی سینس نہیں ہے کہ وہ ایک بچہ ان کے پاس آ رہا ہے وہ دوسری کو بتا دے گی، وہ کہے گی یہ کیوں آیا تھا، وہ یار اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ اس لیے آیا تھا، تو وہ آپس میں ہی گپ شپ لگانا اور وہ ایک اس کی انونیمٹی خراب کر دیتی ہیں۔ میں نے وہ جو 7 سال کی بچی کا قصہ بتایا آپ کو، وہ کیا تھا کہ اس بچی کے ساتھ جو ہوا کلاس میں ہوا، لڑکی تھی، دوسری لڑکی اس کے ساتھ ہوا، اور اس نے کیا کیا، اس نے اپنی ڈائری میں لکھ دیا کہ میرے ساتھ آج یہ ہوا۔ ماں کو بتانے کی ہمت نہیں تھی کسی کو، 7 سال کی بچی ہے، اس نے لکھا کہ وہ فلانی آئی اور اس نے مجھے یہاں ٹچ کیا۔ ٹھیک، اچھا وہ ڈائری ماں نے نہیں دیکھی، ٹیچر نے بھی نہیں دیکھی جی، اس کی ایک اور فرینڈ نے بریک میں دیکھی اور اس نے جا کے جو ہے وہ ٹیچر کو دکھائی۔ اب ٹیچر کا کام کیا تھا کہ وہیں پر اس کو پکڑتی یا ان بچوں کو بلاتی، ٹیچر نے جا کے پرنسپل کو دی، پرنسپل نے جا کے سارا سب، اور وہ شام تک وہ بچی جب گھر آئی ہے تو وہ شی واز انڈر بگ ٹراما کہ میرے شاید، اور وہ 7 سال کی بچی کے یہ الفاظ ہیں، اینڈ آئی ایکچولی کرائیڈ ایٹ دیٹ ڈے، کہتی ہے میں مر کیوں نہیں گئی۔ اب یہ ہے وہ ٹراما جس سے اب یہ ٹریننگ بالکل اس لیے کہتے ہیں کہ سکولز میں میکینزمز ہونے چاہیے، حکومت کو بھی اس پہ کام کرنا ہے کہ ایک SOP ہوگا اور یہ ہر سکول میں فالو ہوگا، جہاں نہیں ہوگا اس کو پھر ہم فیل کریں گے۔ مجھے یاد ہے APS اٹیک کے بعد ہم نے باہر کی دہشت گردی سے بچنے کے لیے کیسے زبردست نیشنل ایکشن پلان میں ہم نے شکیں ایڈ کروائی تھیں اور قانون سازی ہوئی تھی کہ سکولز کھلیں گے نہیں جب تک باربڈ وائر نہیں لگائی جائے گی، کیمرے نہیں ہوں گے، اندر بھی تو لگائیں۔ یہاں پر بھی ہمیں ضروری ہے ایک نیشنل ایکشن پلان کی۔ کیمرے اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی
جی عدیل صاحب. محبوب بول رہا ہوں جی لاہور سے. کیا حال ہے آپ؟ محبوب صاحب. جی محبوب صاحب فرمائیے سر. ویل سر میرا شعبہ سائیکولوجی اور ایجوکیشن کے ساتھ بڑا کلوزلی ہے. دیٹس وائی میں چاہوں گا آپ کی اجازت سے کچھ شیئرنگ کر سکوں میں. جی سر فرمائیے. نمبر 1 جی, سب سے پہلے تو میں پیرنٹس کے لیے ایک بات رکھوں گا کہ صبح اسکول ڈراپ کی اور واپسی کی پک اینڈ کی اپنی ٹائمنگ کو اسٹرکٹلی مانیٹر کریں. نمبر 1. صحیح. اگر وہ خود مانیٹر نہیں کر سکتے تو جو مین آف ٹرانسپورٹیشن وہ استعمال کر رہے ہیں وہ باقاعدہ طور کے اوپر سرٹیفائڈ چیک ہونا چاہیے کہ میرڈ ہے وہ, اس کی ارننگ ٹھیک ہے اور اس کی سوسائٹی میں کیا پوزیشن ہے. بالکل صحیح. بیک گراؤنڈ چیک ضروری ہے. بالکل. نمبر 2. نمبر 3 کے اوپر جب آپ لوگ ٹیچرز کو ہائر کرتے ہیں تو ایک ایریے میں, ایک کانسٹیچوئنسی میں باقاعدہ آپ سینئر لیول کا ایک سائیکٹرسٹ اور سائیکالوجی کا پینل بنائیے, اسکول مل کے ان کے ساتھ کمیونٹی لیول پہ سسٹم ڈیولپ کریں کہ جب وہ ٹیچرز کو ہائر کریں تو اس کے مینٹل لیول چیک کریں, انالیسس ہو ان کا. بالکل صحیح. انالیسس پورا اس کا انالیسس ہو اس چیز کا کہ وہ ہی از میرڈ, اس کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا کیا اس کا پروون ٹریک ریکارڈ ہے, کیونکہ ہم اپنے بچوں کے اپنے احساسے کو مستقبل کو اس میں ایڈ اپ کر رہے ہیں, ان کے حوالے کر رہے ہیں. بالکل. تو پرٹیکولرلی خاص طور پہ میں ایک اور چیز کروں, میں کافی اسکولوں نے جب مجھے بلایا تو میں نے ان کی کریکشن بھی کروائی اس حوالے کے ساتھ. بالکل. کہ ایک بچیوں کے اسکول میں ایک مرد کا کینٹین کے اوپر کیا کام ہے اور دوسرا ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے جب وہ ڈراپ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان لوگوں نے بڑا زبردست اپنا سسٹم ایک رکھا ہوتا ہے ایسے لوگوں نے کہ وہ مانیٹر کر کے رکھتے ہیں کہ غریب گھرانے سے کون لوگ ہیں, زیادہ شریف لوگ کون ہیں اور ڈرے سہمے بچے کون ہیں, تو زیادہ وکٹم وہ بنتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر باقاعدہ جب ہائرنگ ہو, اسپیشلی جو کنٹین بالکل اس کے اوپر ہونا چاہیے, وہاں پہ پلیز ایک بڑا اسٹک چیک رکھنا چاہیے. یہ اسکول والوں کی رسپانسبلٹی ہے. بہت شکریہ سر, ویری امپورٹنٹ سجیشنز. زبردست پوائنٹس آپ کے. ڈاکٹر بشیر صاحب بھی ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دونوں بچوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مقامات پہ فرمایا ہے سزا اور جزا, سزا اور جزا, یعنی جرم کی جو ہے وہ سزا ہے, اس کے لیے کوئی دوسری بات نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی بڑی عمر کا آدمی, بچی بیٹھی ہے میں زیادہ بات نہیں کرتا, جب اس طرح کا گناہ کرتا تھا تو اس کے لیے سنسار کرنے کی سزا اس وقت تک رہتی تھی جب تک وہ اس کو موت واقع نہ ہو جائے. اور جوان آدمی سے اگر یہ سزا ہوتی تھی تو اس کو درے کوڑے کی ایک تعداد ہوتی تھی تاکہ اس کو ہدایت ہو جائے. میری گزارش صرف یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں اور ابھی حال ہی میں جو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, ایک دوسری بات میں وقت کا میں جلدی بات کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ گونگوں کے حرکات و سکنات جتنا گونگے سمجھتے ہیں عام آدمی نہیں سمجھتا. گونگا آپ سے پانی مانگے سمجھ جائیں گے, روٹی مانگے سمجھ جائیں گے, لیکن اگر وہ کوئی اور کوئی گہری بات کہے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. میں خود اسی خاندان سے وابستہ ہوں جن کے خاندان میں سینکڑوں دینی مدارس موجود ہیں اور وہاں بھی اسی طرح کے فتنہ گر موجود ہیں. وہاں پر میں جانتا ہوں ان کے لیے ماہر نفسیات کی ضرورت ہے اور یہ ایک ایسا کام ہے انسان کی آنکھیں دیکھ کر سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ آدمی مجرم ہے اور اس مولوی کو بھی سزا اسی طرح دی جائے, پہ رحم نہ کیا جائے. بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے, واقعی اس کو بھی اسی طریقے سے سزا دی جانی چاہیے. سزا اور جزا کا کانسیپٹ امپلیمنٹ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک معاشرہ جو ہے وہ نہیں سدھر سکتا. عائشہ عثمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی ماہر تعلیم ہیں اور خواتین کی تعلیم کے حوالے سے یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں بھی کام کرتی رہی ہیں, بہت ساری ٹریننگز بھی کرواتی رہی ہیں. السلام علیکم عائشہ صاحبہ. وعلیکم السلام. عائشہ صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اگر ہم بات کریں ایسے اداروں کی کہ جہاں پر خواتین صرف پڑھ رہی ہوتی ہیں اور خواتین ہی صرف پڑھا رہی ہوتی ہیں, تو کیا وہاں پر بھی اس طرح کے کیسز اور اس طرح کے ایشوز آتے ہیں؟ میں ہم ٹی وی نیٹ ورک کا اور سب سے آگے پروگرام کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے پورے ہفتے کی کیمپین اویئرنیس کے لیے بھی اور ان مسائل کی نشاندہی کے لیے اور ان کے حل کے لیے بھی جو ہے وہ لانچ کی. اس سے پہلے کہ میں مخصوص جو فیمیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بات کروں, میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ بقول شاعر وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ جو مسائل آج ہمیں خوفناک شکل میں معاشرے میں نظر آ رہے ہیں, یہ کئی دہائیوں پر ان کے جو جڑیں ہیں وہ پنپ رہی تھیں ہمارے معاشرے میں اور ہم شاید ان کا تدارک نہیں کر پائے اور آج ہی ہمیں اس کبھی شکل میں معاشرے کے اندر نظر آ رہے ہیں. تو سب تو کافی عرصے تک تو ہم میرا خیال ہے ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہے. ہم نے بہت سارے اپنے ایشوز کو جیسے کہتے ہیں برشنگ انڈر دی کارپیٹ وہ والا ایک رویہ اپنایا ہوا تھا,
لیکن مجھے یہ ایک مثبت تبدیلی نظر آتی ہے کہ اب ہم معاشرے میں کم از کم اپنے مسائل کو ایکسیپٹ کرنے کی ایک مقام پر پہنچ گئے ہیں. ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہے ایز اے سوشل